الحمدللہ الذی حمدا طیبا مبارکا کثیرا کثیرا والصلاة والسلام علی سیدنا ومبشرا ونذیرا نور لک النور وبک النور ومنک النور ولیک النور وانت النور والنور النور ونور علی نور وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وعلی آلہ واصحابہ وعلماء ملتہ واولیاء امتہ وشہداء محبتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گلگوں قبا امداد کن۔ سنیم منار اللہ اکبر می زنم، دم زبو بکر و عمر عثمان و حیدر می زنم، قادریم نار یا غوث اعظم می زنم، دم ز شاہ برکت اللہ قطب عالم می زنم، سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر کچھ سننے اور سنانے سے قبل انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ شاہ بحر و بر مالک خشک و تر، اللہ کے پیغمبر امت کے رہبر، دونوں عالم کے سرور، صاحب انا اعطینا کل کوثر، شہنشاہ کون و مکان، سید انس و جاں، صفوت عامیہ، رحمت عالمیہ، تتمہ دور زمان، اللہ کے محبوب، حق کے مطلوب، دانا غیوب، معراج والے، کالے کالے زلفوں والے، گردوں کو اٹھانے والے، ڈوبتوں کو تیرانے والے، کنکروں سے کلمہ پڑھانے والے، جانوروں سے سجدہ کرانے والے، محبوب کردگار، شافع روز شمار، امت کے غمخوار، واقف خزائن اسرار، سید ابرار و اخیار، شہنشاہ ذی وقار، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کو ہر بار زیابار پر انوار میں جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالی نچھاور کریں اور پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلا آلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور پڑھیں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا والہ وصحبہ دائما ابدا۔ وہ رحمت مجسم جب مسکرا دیے ہیں، وہ رحمت مجسم جب مسکرا دیے ہیں، صحرائے زندگی میں گلشن کھلا دیے ہیں، اور ان کی عطا نے مفلس کو سلطان بنا دیے ہیں، ان کی عطا نے مفلس کو سلطان بنا دیے ہیں، ان کی چمک نے مہرو ماں جگمگا دیے ہیں، کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں
کوچے بسا دیے واہ 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 سبحان جس راہ اللہ، چل جس راہ دیے چل دیے ہیں ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور ان کی سخاوتوں کا ہے دو جہاں میں چرچا۔ بے شک ان کی سخاوتوں کا، کن کی سخاوتوں کا؟ ان کی جن کے سخاوت، نام پر آج ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں، بے شک جن کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کر رہے ہیں، ان کی سخاوتوں کا ہے دو جہاں میں چرچا کہ آیا جو بھیک لینے ان کی گلی کا منگتا، بے شک عطا کیا ہے حد طلب سے زیادہ، تو دامن کو اپنے بھر کر کہتا ہوا یہ لوٹا کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے واہ ہیں، واہ 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 دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، اور سارے جہاں میں جن کی پوری نہ ہو امیدیں، سارے جہاں میں جن کی پوری نہ ہو امیدیں، وہ بارگاہ شاہ کونوں مقام میں پہنچے، اور کیسا ہی سخت غم ہو ہرگز نہ آس توڑیں، کیسا ہی سخت غم ہو ہرگز نہ آس توڑیں، کہ ان کی عنایتوں کا یہ فیض عام دیکھیں، کہ جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا واہ دیے واہ ہیں، واہ واہ جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں۔ معزز سامعین حضرات، یقیناً قابل مبارکباد ہیں سرپرست جلسہ، عالم نبیل، فاضل جلیل، پیکر اخلاص و محبت، حضرت علامہ و مولانا محمد کمال الدین خان صاحب قبلہ قادری کمال الدین دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ۔ دوسری طرف صدر جلسہ پیکر اخلاص و محبت استاذ الحفاظ حضرت حافظ رخشاد احمد صاحب قبلہ نقشبندی مجددی و دارالعلوم شاہ ارزاں و برکاتیہ کے جملہ اراکین، اساتذہ، معاونین، محبین، جنہوں نے دام دل میں قدم سکن حصہ لے کر آمد رسول کے اس مبارک مہینے میں جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کیا ہے، اور قابل مبارکباد ہیں دور و نزدیک سے آئے ہوئے سامعین و حاضرین، جو سر شام سے لے کر اب تک آج کی اس بزم محبت میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اور اپنے مقدس علماء اہل سنت کی زیارت و یکے بعد دیگرے انہیں سماعت بھی کر رہے ہیں۔ مجھ سے قبل آپ نے خطیب با کمال، عالم بے مثال حضرت علامہ و مولانا حبیب الرحمن صاحب قبلہ سے بڑی اچھی گفتگو آپ نے سماعت کر لی۔ شہنشاہ ترنم بلبل باغ رسالت جناب غلام حسین صاحب سے بھی آپ نے نعت و منقبت کے خوبصورت اشعار سماعت کیے۔ ایک اور اچھی آواز کے مالک واصف شاہ ہدا جناب قاری مجسم صاحب قبلہ کو بھی آپ نے سن لیا۔ نقیب اہل سنت ادیب شہیر حضرت حافظ رفیع اللہ صاحب سیوانی کی نقابت اور ان کے خوبصورت اشعار بھی آپ نے سماعت کیے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کے درمیان حاضر خدمت آیا ہوں۔ اب اگر آپ کی توجہ میری طرف مبذول رہی تو انشاءاللہ الرحمن چند جملے میں بھی آپ کی خوبصورت سماعتوں کی دہلیز پر رکھنے کی جسارت کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ سننے کے موڈ میں ہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور زور سے کہیں یا رسول اللہ، 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 سرکار کی آمد، مرحبا، دلدار کی آمد، مرحبا، مختار کی آمد، مرحبا، مکی کی آمد، مرحبا، مدنی کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد۔ مرحبا۔ ماشاءاللہ، آپ نے یہ ثبوت دیا کہ ابھی آپ بیدار ہیں اور سننے کے موڈ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو سلامت رکھے۔ معزز سامعین حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی جس مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے،
قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جس کا سیدھا سا ترجمہ یہ ہے تحقیق کے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ مجھ سے قبل بھی آپ نے سماعت کیا کہ نور سے مراد ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو اس وقت پیدا فرمایا جب زمین کا فرش نہیں تھا، آسمان کا شامیانہ نہیں تھا، سورج کی روشنی نہیں تھی، چاند کی چاندنی نہیں تھی، ستاروں کی جھلملاہٹ نہیں تھی، پھولوں کی مہک نہیں تھی، بلبل کی چہک نہیں تھی، کلیوں کی چٹک نہیں تھی، آبشاروں کا ترنم بھی نہیں تھا، اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، تو اس نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ خود آقا فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، وَكُلَّ خَلَائِقٍ مِّن نُورِ، اور ساری کائنات میرے ہی نور سے ہے، وَأَنَا مِن نُورِ اللَّهِ، اور میں اللہ کا نور ہوں۔ اور اسی کی ترجمانی بریلی کی سرزمین سے سنیت کی جان، اہل سنت کی پہچان، ہم سب کی شان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان یوں کرتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور حبیبی یا حبیب اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، کہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ رسالت، یا رسول مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ۔ نعرہ رسالت۔ تو قرآن مقدس میں پہلے نور کا ذکر ہے، پھر کتاب مبین کا۔ اس دنیا میں پہلے نور آیا پھر کتاب آئی، پہلے نور پھر کتاب۔ قرآن کی یہ ترتیب بھی بے فائدہ نہیں ہے، قرآن کی ترتیب میں بھی بڑی معنویت ہے۔ پہلے نور آیا پھر کتاب آئی، اس میں حکمت یہ ہے کہ جب کوئی انسان رات کی تاریکی میں، رات کے سناٹے ماحول میں کسی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے، کسی کتاب کو پڑھنا چاہتا ہے، کسی کتاب کی اسٹڈی کرنا چاہتا ہے، تو رات کے اندھیرے ماحول میں کتاب پڑھنے سے پہلے وہ روشنی کا انتظام کرتا ہے، کتاب کے مطالعے سے پہلے وہ لائٹ کا انتظام کرتا ہے، اس لیے کہ کتاب ہو روشنی نہ ہو ہم کتاب سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، کتاب ہو لائٹ نہ ہو ہم کتاب سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ معلوم کیا ہوا، جب پوری دنیا میں عام طور سے اور ملک عرب میں خاص طور سے کفر کا اندھیرا چھایا تھا، شرک کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، کشت و خون کا ماحول برپا تھا، لوگوں کے عادت و اطوار بگڑ رہے تھے، لوگوں کے کردار خراب ہو رہے تھے، مخلوق اپنے خالق سے روگردانی کر رہی تھی، اور یہیں تک نہیں جہالت و زنا، شراب نوشی، رشوت خوری عام ہو گئی تھی، لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، عورتوں پہ ظلم ہو رہا تھا، بیواؤں پہ اتیاچار ہو رہا تھا، اور خود خانہ کعبہ کے اندر 360 بتوں کی پرستش ہو رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا، جیسا کہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ پوری دنیا سے کفر کے اندھیرے کو مٹانے کے لیے، شرک کی تاریکی کو دور کرنے کے لیے، ظلم و ستم کے بازار کو بند کرنے کے لیے، کشت و خون کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کو 360 بتوں سے پاک و صاف کرنے کے لیے، انسانوں کو انسانیت کا سبق پڑھانے کے لیے، آدمیوں کو آدمیت کا درس دینے کے لیے، لڑکیوں کو زندگی عطا کرنے کے لیے، عورتوں کو عزت دینے کے لیے، بیواؤں کو مقام و مرتبہ دینے کے لیے، اپنے محبوب شہر مکہ میں 12 ربیع اول شریف دوشنبہ کے دن مطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو حضرت عبداللہ
اللہ کے مکان میں بی بی آمینہ کے بدن پاک سے اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا. سرکار اس دنیا میں تشریف لائے اس شان کے ساتھ کہ ختنہ کیے ہوئے پاکیزہ بدن لاکھ پریدہ سجدے کی حالت میں. آج اگر ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی مامتا تلاش کرتا ہے, ماں کا دودھ تلاش کرتا ہے, ماں کی گود تلاش کرتا ہے. لیکن حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب میرا نور نظر, میرا لخت جگر اس دنیا میں تشریف لایا تو اس نے آ کر ماں کی مامتا نہیں تلاش کیا, ماں کی گود نہیں تلاش کیا, ماں کا دودھ نہیں تلاش کیا. میرے لال نے سر کو سجدے میں رکھا, رب حبلی امتی, رب میری امت کو میرے حوالے کر دے, اے رب میری امت کی مغفرت کر دے. اب میں کہنا چاہتا ہوں صاحب, اگر کوئی بچہ اپنی زندگی میں اپنا آئیڈیل ڈھونڈنا چاہے تو نبی کے اس بچپن کو پڑھ کے اگر اس پہ عمل کر لے تو دنیا میں اس سے بڑا کوئی ساجد نہیں ملتا. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ, بہت خوب, بہت خوب. تو اللہ نے اپنے حبیب کی شکل میں اس دنیا میں نور بھیجا اور پھر اپنے محبوب پر اپنی مقدس کتاب قرآن پاک نازل فرمایا. وہ قرآن جس کی شان یہ ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کہیں بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. وہ کتاب جو ماں کی گود سے لے کر قبر کی کوٹری تک کام آنے والی ہے, جو مہد سے لے کر لحد تک ساتھ دینے والی ہے, جس میں دنیا کے ہر مسائل کے حل موجود ہیں, جس میں دنیا کے ہر سوالات کے جوابات موجود ہیں. یہی وہ کتاب ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے. یہی وہ کتاب ہے جو ہمارے لیے مینار رشد و ہدایت ہے. یہی وہ کتاب ہے جو منبع نور و حکمت ہے. یہی وہ کتاب ہے جو سارے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے, جس کی شان یہ ہے کہ صحرا میں, جنگلوں میں پڑھو, مینار گر پڑے ہیں تم میدان میں پڑھو, اور یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے. واہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب, بہت خوب. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب سے وہی فائدہ حاصل کر سکتا ہے جس کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہوگا. جو نور مصطفیٰ سے قریب ہوگا, بغیر نور مصطفیٰ سے قریب ہوئے اس کتاب سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. اب آئیے صاحب میں بتانا چاہتا ہوں, سرکار کی آمد سے پہلے پوری دنیا میں عام طور سے, ملک عرب میں خاص طور سے, کون سی ایسی برائی تھی جو رائج نہیں تھی. جب سرکار اس دنیا میں تشریف لائے تو سرکار کی آمد سے پہلے لوگوں کا پاپ اتنا بڑھ گیا تھا کہ پورے عرب میں خشک سالی تھی, ہر طرف قحط سالی تھی, بارش ہونا بند ہو گیا تھا, فصلیں سوکھ گئی تھی, جانوروں کے تھن سوکھ گئے تھے. مگر جب سرکار اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آمد کی برکت سے کفر کا اندھیرا مٹ گیا, شرک کی تاریکی دور ہو گئی اور ہر طرف اسلام کا شمع روشن ہو گیا. ہمارے تاریک دلوں کو نور ایمان, ہمارا تاریک دل نور ایمان سے منور ہو گیا. اور یہیں تک نہیں, سرکار کی آمد کی برکت سے پورے عرب میں خوشحالی چھا گئی, ہر طرف ہریالی چھا گئی. جتنے جانوروں کے تھن سوکھے تھے وہ دودھ سے بھر گئے, جتنے درخت سوکھے تھے ہرے بھرے ہو گئے, جتنے پتے سوکھے تھے وہ تر و تازہ ہو گئے. خود خانہ کعبہ کے اندر جو 360 بت نصب تھے جن کی پوجا کفار مکہ کیا کرتے تھے, سرکار کی تشریف آوری کے بعد وہ سارے کے سارے بت منہ کے پڑے. گویا خانہ کعبہ بھی مسرت و شادمانی میں جھوم اٹھا کہ آج ہمیں 360 بتوں سے پاک کرنے والا پیغمبر اس دنیا میں تشریف لا چکا ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. بے شک, سبحان اللہ. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. صاحب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سرکار کی آمد سے پہلے ملک عرب میں لڑکیوں پہ بھی بڑا ظلم تھا. وہ کیا تھا, اگر کسی کے گھر لڑکا پیدا ہو جاتا, بیٹا پیدا ہو جاتا تو جشن منایا جاتا, مٹھائیاں تقسیم کی جاتی, خوشیاں منائی جاتی.
لیکن اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تو باپ کا چہرہ صدمے سے اتر جاتا، اور پھر صرف صدمہ سے ہی نہیں اترتا، جب وہ لڑکی چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتی تو وہ ظالم باپ اپنی بیٹی کو سنوارتا، سجاتا، پہناتا، اڑھاتا اور شمشان گھاٹ لے جاتا، بیٹی کو بٹھا کر گڈھے کھودتا۔ بیٹیاں پوچھتی بابا یہ گڈھے کس لیے کھود رہے ہو؟ تو وہ ظالم باپ کہتا اس لیے کہ تم بیٹی ہو، ایک دن جوان ہو جاؤ گی، تمہاری شادی کا بوجھ ہمارے کاندھے پہ آئے گا، پھر جس سے تمہارا نکاح ہوگا اس کا ہمیں سسر بننا پڑے گا، اور ہمیں یہ رشتے پسند نہیں ہیں، اس لیے وہ دن ہمیں دیکھنا پڑے، اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ تجھے زمین کے اندر دفن کر دیں۔ ایک باپ جب اپنی بیٹی کو گڈھے میں اتارتا تو بیٹیاں باپ کی انگلی پکڑ لیتی، کہتی بابا اگر میں بیٹی ہوں تو اس میں میرا قصور کیا ہے؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے صرف بیٹا دے، جسے چاہے صرف بیٹیاں دے، جسے چاہے دونوں عطا کرے، جسے چاہے کچھ بھی نہ دے، جسے چاہے بانجھ بنا دے، اگر میں بیٹی ہوں تو اس میں میرا قصور کیا ہے؟ مگر ان کا باپ ان کی ایک بھی نہ سنتا اور منو مٹی کے نیچے دفن کر کے واپس چلا آتا۔ یہ تھا صاحب 1450 سال پہلے آقا کی آمد سے پہلے کا ظلم جو بیٹیوں پہ کیا جاتا تھا، لیکن اس دور سے یہ دور بھی کم نہیں رہ گیا ہے۔ آج ہمارے ہاں بھی حالات یہ ہیں کہ اگر کسی کی بیوی، کسی کی عورتیں جب حاملہ ہوتی ہیں اور پہلی بار میں لڑکی پیدا ہو چکی تو دوسری بار میں فکر لاحق ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بار بھی بیٹی پیدا ہو جائے، تب ہم کیا کرتے ہیں صاحب؟ سونوگرافی کراتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کرا کر کے پتا کرتے ہیں کہ بیٹا ہے کہ بیٹی ہے۔ اگر معلوم ہو گیا کہ اس بار بھی ماں کے پیٹ میں بیٹی ہی پل رہی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ دواؤں کے ذریعے، انجیکشن کے ذریعے، میڈیسین کے ذریعے لڑکیوں کا قتل ماں کے پیٹ میں کر رہے ہیں۔ آج حالات یہ ہیں صاحب، اور اللہ فرماتا ہے کہ مفلسی کے ڈر سے، تنگ دستی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ یہ مت سوچو کہ تمہیں اسے کون کھلائے گا، جو تمہیں کھلاتا ہے وہی اسے کھلائے گا، جو تمہارا رازق ہے وہی اس کا رازق ہے۔ خدا کو بھول بیٹھے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول بیٹھے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال ہے۔ کیا بات ہے! آج روزی روٹی کے پیچھے ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں، روزی روٹی کے پیچھے ہمارے فرائض چھوٹ رہے ہیں، واجبات چھوٹ رہے ہیں۔ ارے اسے راضی کر لو جو رزق دینے والا ہے، تو رزق تمہارا ایسا پیچھا کرے گی جیسے موت مرنے والے کا پیچھا کر لیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مفلسی کے ڈر سے، محتاجی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، اور یاد رہے جس نے ایک جان کو مارا وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے، اور جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ تو لڑکیوں پہ کل بھی ظلم ہو رہا تھا، لڑکیوں پہ آج بھی ظلم ہو رہا ہے۔ جو بیٹیاں رحمت بن کے ہماری گود میں آنے والی تھی، ہم نے دواؤں کے ذریعے، انجیکشن کے ذریعے ان کے اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ندی اور نالوں میں بہا دیے۔ مجھے کہنے دیجئے صاحب، ظلم کل بھی تھا، ظلم آج بھی ہے، مگر 1450 سال پہلے کم سے کم لڑکیوں کو پیدا ہونے کا تو موقع مل جاتا تھا، انہیں اتنا موقع تو مل جاتا تھا کہ وہ پیدا ہو کر زندگی کی چند سانسیں لے لیتی تھیں، زندگی کی چند رنگینیاں دیکھ لیتی تھیں۔ لیکن صاحب آج تو پیدا ہونے کی بھی مہلت نہیں دی جاتی، اور ماں کے پیٹ میں لڑکیوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ جب سرکار اس دنیا میں تشریف لائے اور دیکھا کہ بیٹیوں پہ ظلم ہے تو نبی کی 4 بیٹیاں ہوئی۔ کتنی؟ 4 بیٹیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، اور سب سے چھوٹی، سب سے پیاری، سب سے لاڈلی سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ صابرہ شاکرہ ساجدہ
حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایک طرف زمانہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہا ہے، ایک طرف دنیا بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہی ہے، اور آقا فرماتے ہیں فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور نبی نے اپنی چاروں بیٹیوں سے محبت کیا، پیار کیا، سینے سے لگا کے رکھا۔ جب وہ بالغ ہوئی تو ان کا نکاح کر کے پوری دنیا والوں کو یہ پیغام دیا، اے میری امت کے نونہالو، یہ بیٹیاں زحمت نہیں ہیں۔ جب کسی کے گھر میں پیدا ہو تو ماں باپ کے لیے رحمت ہے، کسی کی بہن ہو تو اپنے بھائی کے لیے برکت ہے، کسی کی بیوی ہو تو اپنے شوہر کے لیے نعمت ہے، اور یہی بیٹی جب ماں بن جائے تو پھر اس کے قدموں میں اولاد کے لیے جنت ہے۔ اے واہ سبحان اللہ، بے شک۔ اور پھر صاحب لگے ہاتھ یہ بھی سن لیجئے، نبی کی 4 بیٹیاں ہوئیں، 3 بیٹے ہوئے۔ سب سے بڑے بیٹے حضرت قاسم، جن کی طرف سرکار نے کنیت فرمائی ابو القاسم، یہ پاؤں پر چلنا سیکھ گئے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا، بچپنے میں انتقال ہو گیا۔ دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ، جن کا لقب طیب و طاہر ہے، یہ بھی بچپن میں انتقال کر گئے۔ اور تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم، جو ماریہ قبطیہ کے وطن سے ہیں، یہ کسی صحابیہ کے گھر دودھ پلانے کے لیے دیے گئے تھے، تو سرکار کبھی کبھی دیکھنے ان کو جاتے تھے۔ ایک بار جب سرکار اپنے بیٹے کو دیکھنے گئے تو ان پر نزا کی کیفیت طاری تھی، جانکنی کا وقت تھا، سانسیں الٹ گئی تھی، سینے میں گھڑگھڑاہٹ تھی، آنکھیں پلٹ گئی تھی۔ جب سرکار نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت ابراہیم پر نزا کی کیفیت دیکھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ بھی روتے ہیں؟ کیا آپ کو بھی رونا آتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اے عوف کے بیٹے، یہ میرا رونا شفقت کا رونا ہے، ورنہ میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم کا بھی انتقال ہو گیا۔ نبی کے 3 بیٹے اور تینوں بچپن میں انتقال کر گئے تو کفار مکہ سرکار کو طعنہ دینے لگے اور کہنے لگے کہ معاذ اللہ محمد ابتر ہو گئے۔ ابتر کہتے ہیں کہ جس کی نسل منقطع ہو جائے، جس کی نسل ختم ہو جائے، یعنی بیٹیاں تو ہیں، بیٹے نہ رہے، اولاد نرینہ نہ رہی، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ اب میرے بعد گھر میں کوئی چراغ جلانے والا نہ رہا۔ تو ان کا کہنا تھا کہ اب محمد کے بعد ان کے گھر میں کوئی چراغ جلانے والا نہ رہا، بیٹیاں تو رہیں مگر بیٹے نہ رہے۔ جب انہوں نے یہ طعنہ دیا تو سرکار کو بڑا صدمہ پہنچا، اور نبی کو کوئی تکلیف پہنچائے اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ بے شک اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا، حضرت جبریل آئے، کہا یا رسول اللہ، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صدمے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہوا جو آپ کے بیٹے نہ رہے؟ یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ اور کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا، تو اللہ نے اپنے محبوب کو حوض کوثر بھی عطا فرمایا اور خیر کثیر بھی عطا فرمایا۔ حوض کوثر تو وہ چھلکتا ہوا جام ہے جو سرکار اپنے غلاموں کو میدان حشر کے دن پلائیں گے، لیکن خیر کثیر کا مطلب یہ ہے کہ اے مصطفیٰ، آپ کے نسبی بیٹے نہ رہے تو کیا ہوا؟ قیامت تک جتنی بھی آپ کی امت ہے وہ سب تو آپ ہی کے بیٹے ہیں اور سب کے آپ باپ ہیں، اس لیے آپ فکر نہ کریں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک اللہ نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے یا رسول اللہ، جو لوگ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں، بے شک آپ کے دشمن ہی ابتر ہیں، ان کی نسلیں مٹ جائیں گی، ان کا خاندان تباہ ہو جائے گا، ان کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ اور اے مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اپنی قدرت کا نظام بدل دیا ہے کہ ساری دنیا کی نسل تو بیٹوں سے چلتی ہے، مگر آپ کی نسل قیامت تک آپ کی بیٹی فاطمہ کے بیٹوں سے چلے گی۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ ضروری نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو، یہ ضروری نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو،
نبی کا چلا خاندان بیٹی سے، نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ آج یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، یہ پیغام تو 1450 سال پہلے آقا نے دیا تھا کہ بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ۔ اب آئیے صاحب میں بتانا چاہتا ہوں، جہاں بیٹیوں پہ ظلم تھا وہیں عورتوں پہ بھی بڑا ظلم تھا۔ لوگ عورتوں سے جانوروں کی طرح کام لیتے، کوئی عزت و وقت نہیں تھی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، سنو، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھے معاملات کرو، اس لیے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہے، اور ان میں بھی سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق اس کی بیوی کے ساتھ سب سے بہتر ہے۔ یعنی جو بیوی کے لیے اچھا ہے وہی سماج کے لیے اچھا ہے، اور اسی کا اخلاق بھی اچھا ہے۔ اور نبی نے تعلیم دی کہ عورت کی ہر عادت بری نہیں ہوتی، اگر اس کی کچھ عادتیں بری تمہیں معلوم پڑتی ہیں تو کچھ عادتیں اچھی بھی معلوم پڑتی ہوں گی، تو بری عادتوں کو درگزر کر دو اور اچھی عادتوں کی وجہ سے اپنی بیوی سے محبت کرو۔ پھر صاحب بیواؤں پہ بھی بڑا ظلم تھا، بیواؤں پہ بھی بڑا اتیاچار تھا۔ اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو لوگ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، اس کا سماج سے بائیکاٹ کر دیا جاتا، لوگ اسے ڈائن سمجھتے، ابھاگن سمجھتے، اس کے ساتھ کھانا پینا عیب سمجھا جاتا تھا۔ اور یہ تو صاحب عرب میں یہ ظلم تھا، خود ہمارے ملک ہندوستان کی ایسی تاریخ گزری ہے، ایسا اتہاس گزرا ہے جسے ستی کا جاہلانہ رسم کہا جاتا ہے، کہ اگر پتی مر جاتا تو اس کی چیتا پہ زندہ پتنی کو جلا دیا جاتا تھا۔ کیوں؟ لوگوں کا کہنا تھا یہ بھوت ہے، ڈائن ہے، ابھاگن ہے، یہ ہمارے گھر میں آئی پتی کو کھا گئی، تو جو پتی کو کھا جائے اسے دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے۔ آج تو شوہر کو کھائی ہے، کل نہ جانے کس کس کو کھائے گی، اس لیے ایک طرف شوہر کی لاش جلتی تھی اور اسی کی چیتا پہ زندہ بیوی کو بھی جلا دیا جاتا تھا۔ اور پھر صاحب اگر کوئی ایسی عورت ہوتی جس کی گود میں کوئی بچہ ہوتا تو دنیا اسے زندگی دینے پہ مجبور ہو جاتی کہ اگر اس عورت کو جلا دیا جائے تو اس بچے کی دیکھ ریکھ کون کرے گا، اس کی پرورش کون کرے گا۔ تو اب اس بچے کی خاطر وہ عورت اپنی زندگی کی رنگینیوں کو قربان کر دیتی، وہ عورت اپنی زندگی کی رنگینیوں کو قربان کر کے اپنے بچوں کی پرورش کر کے اسے پروان چڑھاتی۔ لیکن وہی بیٹا جب جوان ہوتا تو رات کو کہتا کہ ماں کل صبح سویرے ہمیں امتحان دینے جانا ہے، اور تم بیوہ ہو چکی ہو، تم ابھاگن ہو چکی ہو، اس لیے صبح سویرے اپنی منحوس شکل مجھے مت دکھانا۔ اگر امتحان میں جاتے وقت میں نے تیری منحوس صورت دیکھ لی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں امتحان میں فیل ہو جاؤں۔ کبھی بیٹا کہتا کہ ماں کل مجھے سفر پہ جانا ہے، کل مجھے یاترا پہ جانا ہے، صبح سویرے اپنی منحوس صورت مت دکھانا، ورنہ جاتے وقت میں نے تیری منحوس صورت دیکھ لی تو میرا یاترا نشٹ ہو جائے گا، میرا سفر خراب ہو جائے گا۔ کبھی بیٹا کہتا کہ ماں کل مجھے نوکری ملنے والی ہے، ماں کا کلیجہ اچھل جاتا۔ بیٹا کہتا کہ نہیں نہیں، میں خوشی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صبح سویرے تم گھر سے مت نکلنا، ورنہ جاتے وقت اگر تیری صورت پہ میری نظر پڑ جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے نوکری نہ ملے۔ ماں سنتی تو کلیجہ پھٹ جاتا، دل پاش پاش ہو جاتا۔ بیوائیں کہتی مولا وہ تو اپنا پیغمبر کب بھیجے گا جو دنیا سے اونچ نیچ کا بھید بھاؤ ختم کر دے، بیواؤں کو عزت و وقار عطا کر دے، عورتوں کو زندگی عطا کر دے، لڑکیوں کو زندگی عطا کر دے، عورتوں کو عزت عطا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں پر احسان فرمایا اور اپنے محبوب کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو ہمارے آقا اپنوں کے لیے بھی رحمت ہیں، غیروں کے لیے بھی رحمت ہیں، دوستوں کے لیے بھی رحمت ہیں، دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہیں، انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ ارے رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے، رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے۔ تو جب سرکار نے دیکھا کہ بیواؤں پہ یہ ظلم ہے، حالانکہ کسی عورت کا شوہر مر جائے تو اس میں عورت کا کیا قصور ہے،
تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی ہوئی، وہ 25 سال کی عمر جو کڑیل جوانی کی عمر ہوتی ہے، نبی نے اس کڑیل جوانی کی عمر میں اگر اپنا سب سے پہلا نکاح کیا تو 40 سال کی بیوہ سے کیا، جو ایک شوہر کی بیوہ نہیں، دو شوہروں کی بیوہ تھیں، دنیا جنہیں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، اور پھر یکے بعد دیگرے سرکار نے حضرت عائشہ کے علاوہ کئی بیواؤں کو اور مطلقہ عورتوں کو اپنے سینے سے لگا کر اپنی امت کے نونہالوں کو پیغام دیا کہ اے میری امت کے نونہالوں، بیواؤں سے نفرت نہیں کیا جاتا، انہیں سینے سے لگا کر انہیں محبت دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا کہ اس نے ہمیں ایک چنا ہوا منتخب کیا ہوا محبوب عطا فرمایا، اور فرمایا کہ اے لوگو، محبوب کا چناؤ تم مت کرنا، محبوب کا انتخاب تم مت کرنا، اگر تم چنو گے تو تمہارے چننے میں اختلاف ہوگا، تم چنو گے تو تمہارے چننے میں فتنہ اور فساد ہوگا، اور جب میں محبوب چن کے دوں گا تو میں ایسا محبوب دوں گا جو تیرا بھی محبوب ہوگا اور وہی میرا بھی محبوب ہوگا۔ اور جب رب نے وہ محبوب عطا فرمایا تو ہمیں حکم دیا کہ اے لوگو، میرے محبوب سے محبت کرو، اس لیے کہ میرا محبوب نبیوں میں لاجواب ہے، بے شک میرا محبوب رسولوں میں لاجواب ہے، بے شک میرا محبوب عظمتوں میں لاجواب ہے، بے شک میرا محبوب شوکتوں میں لاجواب ہے، میرا محبوب رفعتوں میں لاجواب ہے، میرا محبوب انسانوں میں لاجواب ہے۔ ارے وہ محبوب ہیں جن کے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کا جواب نہیں، اگر اسی کو پلٹ کے کہا جائے تو وہ مصطفیٰ ہیں جن کے دندان کا کوئی جواب نہیں، وہ مصطفیٰ ہیں جن کے خاندان کا کوئی جواب نہیں، وہ مصطفیٰ ہیں جن کے سینے کا کوئی جواب نہیں، وہ مصطفیٰ ہیں جن کے مدینے کا کوئی جواب نہیں، وہ مصطفیٰ ہیں جن کے طلبوں کا کوئی جواب نہیں، وہ مصطفیٰ ہیں جن کے جلووں کا کوئی جواب نہیں، وہ مصطفیٰ ہیں جن کی پیشانی کا کوئی جواب نہیں، وہ مصطفیٰ ہیں جن کی ہتھیلی کا کوئی جواب نہیں۔ کتنا کرم کیا ہے رب نے، ہمیں اختلاف سے بچا لیا کہ جو رب کا محبوب ہے وہی ہم سب کا محبوب ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ نے حکم دیا اے بندو میرے محبوب سے محبت کرو، تو ہمیں کتنی محبت کرنی چاہیے؟ آج صاحب دنیا میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو کسی سے محبت نہ کرتا ہو، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کسی سے پیار نہ کرتا ہو، لیکن محبت کا انداز الگ الگ ہوتا ہے۔ کوئی کسی کے حسن پہ محبت کرتا ہے، کوئی کسی کے فن پہ محبت کرتا ہے، کوئی کسی کی خوبی پہ محبت کرتا ہے، کوئی کسی کی عظمت پہ محبت کرتا ہے، کوئی کسی کی شہرت پہ محبت کرتا ہے، کوئی کسی کے احسان کے بدلے میں محبت کرتا ہے۔ لیکن یاد رہے، اس قسم کی محبت کرنے والا کوئی کسی کے حسن پہ محبت کرے، کوئی کسی کے فن پہ محبت کرے، کوئی صرف اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، کوئی صرف اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے خاندان سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے رشتہ دار سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے قرابت دار سے محبت کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اس قسم کی محبت کرنے والا انسان تو ہو سکتا ہے مگر مسلمان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مسلمان ہونے کے لیے اس ذات گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنی پڑے گی، اس لیے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ بات میں صرف عقیدت و محبت کے بہاؤ میں آ کے نہیں بول رہا ہوں، نہ ہی عشق و محبت کے دباؤ میں بول رہا ہوں، بلکہ خود آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ آقا فرماتے ہیں کہ تم میں کا کوئی بھی اس وقت تک مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے والدین سے زیادہ، یہاں تک کہ دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔
تو معلوم کیا ہوا؟ کامل مومن وہی ہے جو خاندان سے زیادہ محبت نبی سے کرے، اولاد سے زیادہ محبت نبی سے کرے، ماں باپ سے زیادہ محبت نبی سے کرے، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبت نبی سے کرے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نبی سے کرے، تبھی وہ مومن کامل ہے۔ بے شک یہ صاحب میں بتانا چاہتا ہوں، یہاں پہنچ کر ہم صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھنا چاہیں گے، اور ہم صحابہ کی زندگی کو اس لیے پیش کرتے ہیں کہ آقا فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج سے 1450 سال پہلے جو صحابی کا عقیدہ تھا وہی آج سنیوں کا عقیدہ ہے۔ اب آئیے صاحب میں بتانا چاہتا ہوں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، ان کے لڑکے حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر، ایک بار انہوں نے اپنے والد کا موڈ اچھا دیکھا تو زمانے جاہلیت کا ایک سوال کرنا چاہا، دور جاہلیت کی ایک بات پوچھنا چاہا۔ بیٹے نے باپ سے اجازت لی، کہا ابا حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں زمانے جاہلیت کا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ باپ نے اجازت دی، بیٹا سوال کرتا ہے، ابا حضور وہ جنگ آپ کو یاد ہوگی جس جنگ میں آپ حلقہ بگوش اسلام ہو چکے تھے، دامن اسلام کو اپنے ہاتھوں سے تھام چکے تھے، کلمہ طیبہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو چکے تھے، اپنی گردن میں غلامی مصطفیٰ کا پٹا ڈال چکے تھے، لیکن اس وقت میں ابھی کفر کی حالت میں تھا، کفر کی گندگیوں میں پڑا ہوا تھا، اور اسی درمیان ایک جنگ ہوئی جو اسلام اور کفر کے درمیان تھی، جو حق اور باطل کے درمیان تھی، تو آپ اس جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے آئے تھے، میں کفار مکہ کے ساتھ لڑنے آیا تھا۔ جیسے ہی میں میدان کارزار میں قدم رکھا تو اپنی تلوار میان سے کھینچ کر یہ عزم مصمم کر لیا کہ اگر میرے سامنے کوئی آنے والا عاشق رسول آئے گا، صحابی رسول آئے گا، تو میری تلوار اس کی گردن کو الگ کر دے گی، اس کے بدن کو الگ کر دے گی۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا دیکھا، ناموس رسالت کی حفاظت میں مر مٹنے کے لیے، اللہ کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے صحابہ کی جماعت سے ایک دیوانہ چل پڑا ہے، جس کا چلنا بتا رہا ہے کہ آنے والا عاشق رسول ہے، جس کا آنا بتا رہا ہے کہ آنے والا صحابی رسول ہے۔ وہ آنے والا آتا گیا اور میں تلوار اٹھاتا گیا کہ آتے ہی حملہ کر دوں گا، لیکن ابا حضور جب وہ آنے والا میری نظروں کے قریب آیا تو وہ کوئی دوسرا نہیں تھا، آنے والا تو میرا باپ ہی تھا، آنے والے تو آپ ہی تھے۔ اگر میں چاہتا تو آپ پر حملہ کر دیتا، آپ کی گردن مار دیتا، اس لیے کہ آپ کی گردن میری تلوار کے زد میں آ چکی تھی، مگر ابا حضور میں نے آپ پر احسان کیا جو آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں بیٹا سنو سنو، وہ تم تھے جو مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیے، اگر وہاں پہ میں ہوتا تو بیٹا سمجھ کے نہیں چھوڑتا، کافر سمجھ کے ذبح کر دیتا۔ بیٹا سنو، وہ کفر کا مزاج ہے جو خون کا رشتہ دیکھتا ہے، اور یہ اسلام کا مزاج ہے جو ایمان کا رشتہ دیکھتا ہے۔ معلوم کیا ہوا صاحب؟ ہر انسان کے پاس دو رشتے ہیں، ایک رشتہ اگر خون کا ہے تو اس سے بھی اہم دوسرا رشتہ ایمان کا ہے، لیکن مومن وہ ہے جو خون کے رشتے کو نہیں، ہمیشہ خون کے رشتے پر ایمان کے رشتے کو اہمیت دیتے ہیں۔ اب آئیے صاحب میں بتانا چاہتا ہوں، مدینہ المنورہ سے تقریباً 4 یا 4.5 کلومیٹر کی دوری پر ایک پہاڑ ہے جسے جبل احد کہا جاتا ہے، جبل احد کہا جاتا ہے تو یہ کنکر و پتھر کا ڈھیر، پہاڑوں کا چٹان، مگر فضیلت یہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں۔ تو معلوم کیا ہوا، جو نبی سے محبت کرتا ہے نبی بھی اس سے محبت فرماتے ہیں، اور یہ وہ پہاڑی ہے جس کے دامن میں اسلام کی دوسری عظیم جنگ ہوئی جسے جنگ احد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس جنگ میں 70 صحابہ جام شہادت نوش فرمائے، اور انہی شہداء میں سرکار کے چچا سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، جن کی قبر مبارک احد پہاڑ کے دامن میں واقع ہے۔ تو سرکار ہر سال شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کے لیے
जबल उहुद पे तशरीफ ले जाते। ठीक उसी दिन जिस दिन उनकी शहादत को पूरा 1 साल होता था, आप तशरीफ ले जाते, कब्रों की जियारत करते। तो सरकार के इस अमल से क्या पता चलता है कि इस्लाम यादों को मिटाता नहीं, जिंदा रखता है। इस्लाम का यह मिजाज नहीं है कि यादें मिटा दी जाएं। इस्लाम तो यह चाहता है कि यादें मनाई जाएं। इस्लाम यादों को मनाने की इजाजत देता है, यादें मिटाने की इजाजत नहीं देता। तो सरकार तशरीफ ले गए। एक बार सरकार अपने 3 सहाबा के साथ जबल उहुद पे तशरीफ ले गए, हजरत सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर फारूक और सैयदना उस्मान गनी के साथ। जैसे ही सरकार ने जबल उहुद पे अपने कदमे नाज को रखा कि पहाड़ हिलने लगा। क्या करने लगा? हिलने लगा, हरकत करने लगा। एक आशिक कहता है वो हिलता क्या, वो तो इश्को मोहब्बत में झूमने लगा। उसे वजद आ रहा था कि आज मेरा मुकद्दर कितना बुलंद है कि मेरी पुश्त पे अगर नबी जलवागर हैं तो अबू बकर भी, उमर जलवागर हैं तो उस्मान गनी भी। पहाड़ हरकत करने लगा, हिलने लगा। तो नबी ने क्या किया? पांव से एक जरब लगाई, एक ठोकर लगाई और फरमाया, ए उहुद ठहर जा। क्या फरमाया? ए उहुद ठहर जा। अब उहुद को क्या मजाल की न ठहरे। मैं कहता हूं साहब, आसमान का सूरज जमीन पर उतर सकता है, चांद जमीन पर आ सकता है, समंदर की रवानी, समंदर की सैलानी बदल सकती है, मौजों की तुगयानी बदल सकती है, दरिया की रवानी बदल सकती है, पहाड़ अपनी जगह से हट सकते हैं, लेकिन जो बात मेरे आका की जुबाने फैज़ तर्जुमान से निकल जाए वो बात कभी बदल नहीं सकती। यह है कौले खुदा, है कौले नबी। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। नबी ने पांव से एक जरब लगाई, ठोकर लगाई, फरमाया, ए उहुद ठहर जा। क्या तुझे मालूम नहीं कि तुझ पे एक नबी है, एक सिद्दीक हैं, 2 शहीद हैं। तो सरकार ने अपने ताल्लुक से फरमाया कि तुझ पे एक नबी है, हजरत अबू बकर के ताल्लुक से फरमाया एक सिद्दीक हैं। अब जिसकी सदाकत खुद नबी बयान करें, उसकी सदाकत में किसे शुबा हो सकता है। और हजरत उमर और हजरत उस्मान गनी के बारे में फरमाया 2 शहीद खड़े हैं। हालांकि उस वक्त शहादत हुई नहीं थी, गर्दनें कटी नहीं थी, तलवारें भी नहीं चल रही थी, मगर आका फरमाते हैं, ए उहुद, जहां तुझ पे एक नबी हैं, एक सिद्दीक हैं, वहीं 2 शहीद हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब शहादत हुई नहीं तो नबी ने दोनों को शहीद कैसे कह दिया? तो ऐ लोगो, यही तो नबूवत की शान है, यही तो रिसालत की शान है। अगरचे उस वक्त शहादत हुई नहीं थी, मगर निगाहे नबूवत देख रही थी, निगाहे रिसालत देख रही थी कि उमर भी शहीद होंगे, उस्मान गनी भी शहीद होंगे। और जब वक्त आया तो लोगों ने देखा हजरत उमर भी जामे शहादत नौश फरमाए, हजरत उस्मान गनी भी शहीद किए गए। तभी तो बरेली की सरजमीन से इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार आला हजरत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही जुबा तुम पे करोड़ों दरूद। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तुम पे करोड़ों दरूद। तो साहब, जंग उहुद का मौका है। एक सहाबी हैं हजरत कतादा, वो मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे थे कि अचानक कुफ्र की तरफ से तीर आया और हजरत कतादा की आंख में चुभ गया। चुभना ही था कि आंख का ढेला बाहर हो गया। तो हजरत कतादा आंख के ढेले को अपनी हथेली पर रखकर बारगाह रिसालत में आए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे मेरी आंख चाहिए। क्या कहा? मुझे मेरी आंख चाहिए। तो नबी ने यह नहीं फरमाया कि क्या मेरे पास आई क्लिनिक है, आंखों का अस्पताल खुला है, मैं ऑपरेशन कर दूं, दवा लिख दूं। नहीं, ये नहीं फरमाया। फरमाया है कतादा आंख मांगने आए, बोलो आंख चाहिए या जन्नत चाहिए? अब साहब बताइए, ये जुमला कहेगा कौन? अगर कोई कह दे कि मुझसे जो चाहो मांग लो, कौन कहेगा? अगर मांगने वाला मांग दिया 2 लाख और सेठ 1 लाख का, तब क्या होगा? ये तो वही कहेगा जिसे सब देने का इख्तियार होगा।
آقا فرماتے ہیں قتادہ آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ یہ جملہ کہے گا کون؟ یہ وہی کہے گا جو مالک جنت ہوگا، جسے جنت دینے کا اختیار ہوگا۔ اور اللہ نے اپنے محبوب کو وہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ کائنات کی خزانے کی کنجی اپنے محبوب کے ہاتھوں میں دے دیا۔ اے مصطفیٰ، خزانہ خدا کا مالک آپ ہیں، آپ جسے چاہیں جتنا چاہیں جو چاہیں عطا کر دیں تو نبی عطا فرماتے ہیں، اور ساری دنیا نبی کا صدقہ کھاتی ہے، نبی کے ٹکڑوں پہ پلتی ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ تو حضرت قتادہ گئے، اور کہاں گئے؟ اس سخی داتا کی بارگاہ میں۔ یہ مدینہ المنورہ کی مقدس سرزمین ہے، وہ مدینہ جہاں کے پھول ہی سے نہیں کانٹے سے بھی ہمیں پیار ہے، وہ مدینہ جہاں کا گرد و غبار بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے، بے شک وہ مدینہ جس کے لیے ہر سنی کی تمنا ہے دکھا دے یا الہی، وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ جب مدینہ شریف سے لوگ واپس آتے ہیں تب ان کی کیفیت دیکھیے کہ آنکھوں سے کیسے جھیل کی طرح آنسو بہتے ہیں۔ تو صاحب میں بتانا چاہتا ہوں مدینہ المنورہ کی مقدس سرزمین ہے۔ ایک سید زادہ کی آمد ہو رہی تھی اور حاتم تائی کا پوتا ادھر سے جا رہا تھا، سریرا دونوں سے ملاقات ہو گئی۔ تو حاتم تائی کے پوتے نے کہا میرا دادا بہت بڑا سخی تھا۔ آل رسول نے پوچھا تیرا دادا کیسے سخاوت کرتا تھا؟ اس نے کہا کہ میرے دادا کے پاس ایک بہت بڑی حویلی تھی، اس حویلی میں 10 دروازے تھے، میرا دادا روزانہ 10 دروازے کھلوا دیتا، آواز لگائی جاتی سائلو، بے نواؤ، فقیرو، محتاجو، گداؤ آؤ اور سخی کے در سے خیرات لے جاؤ۔ سید زادے نے پوچھا پھر کیا ہوتا؟ اس نے کہا جب کوئی سائل پہلے دروازے سے آ کر خیرات مانگتا تو میرا دادا اسے خوشی بخوشی خیرات دے دیتا، لیکن وہی سائل اسی وقت دوسرے دروازے سے مانگتا تو میرا دادا دوسرے دروازے سے بھی خیرات دیتا تھا۔ اگر وہی سائل اسی وقت تیسرے دروازے پر جا کر مانگتا تو میرا دادا تیسرے دروازے پر بھی خیرات دیتا تھا۔ یعنی ایک ہی سائل ایک ہی وقت میں اگر 10 دروازے کا چکر لگاتا تو میرا دادا اسے بھگاتا نہیں تھا، جھڑکتا نہیں تھا، 10 دروازے سے خیرات دیتا تھا۔ یہ سید زادہ سن رہا تھا، کہا سنو سنو، وہ تیرا دادا تھا جس کے پاس بہت بڑی حویلی تھی، اس حویلی میں 10 دروازے تھے، لیکن جب کوئی سائل پہلے دروازے سے خیرات لیتا تھا اور اس کا دامن نہیں بھرتا تھا تب وہ دوسرے دروازے پر جاتا تھا، دوسرے دروازے سے بھی جب اس کی جھولی نہیں بھرتی تھی تب وہ تیسرے دروازے پر جاتا تھا، تیسرے دروازے سے بھی جب اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی تب وہ چوتھے دروازے پر جاتا تھا، یہاں تک کہ تیرے دادا کے 10 دروازے تو ختم ہو جاتے تھے مگر سائل کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی۔ لیکن آؤ آؤ، ایک میرے نانا ہے تو سید الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، رحمت للعالمین ہے، جن کے پاس بڑی حویلی نہیں، ایک چھوٹی سی حویلی ہے، اس میں 10 دروازے نہیں، صرف ایک دروازہ ہے، لیکن میرے آقا نے اس ایک دروازے سے جسے ایک بار عطا کر دیا ہے اسے زندگی میں دوبارہ مانگنے کی نوبت نہیں آئی ہے۔ تبھی تو کسی نے کیا ہی خوب کہا، ان کی سخاوتوں کا ہے دو جہاں میں چرچا، آیا جو بھیک لینے ان کی گلی کا منگتا، بے شک عطا کیا ہے حد طلب سے زیادہ، تو دامن کو اپنے بھر کر کہتا ہوا یہ لوٹا کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب آخری بات سنیے، اس کے بعد میری گفتگو ختم ہوگی۔ حضرت قتادہ گئے، کیا کہا یا رسول اللہ مجھے میری آنکھ چاہیے۔ نبی نے فرمایا قتادہ آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ اب تو قتادہ سوچنے لگے یا اللہ اب میں کیا مانگوں، آنکھ مانگوں یا جنت مانگوں؟
کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت مانگ لوں تو آنکھ ملنے سے رہ جائے اور آنکھ مانگ لوں تو جنت ملنے سے رہ جائے. اب میں نے مانگا ہے تو آنکھ بھی چاہیے اور نبی نے فرما دیا ہے تو جنت بھی چاہیے. مانگو تو کیا مانگو؟ قتادہ سوچ رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں قتادہ بولتے کیوں نہیں آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ آنکھ مانگو تو آنکھ ملے گی، جنت چاہو تو جنت ملے گی. حضرت قتادہ نے سوچتے سوچتے بڑی سنجیدگی سے کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میں نے آپ کی بارگاہ میں آ کر جنت نہیں مانگی ہے، میں نے تو صرف آنکھ مانگی ہے اور جنت کا ذکر تو آپ نے خود فرمایا ہے. تو اب ایسا کر دیا جائے کہ میرے مانگنے کی بنیاد پر مجھے آنکھ عطا کر دی جائے اور اپنے کرم کی بنیاد پر مجھے جنت عطا کر دی جائے. آقا فرماتے ہیں اے قتادہ آج میری رحمت کوثر و سلسبیل کی طرح موج مار رہی ہے، قریب آؤ قریب آؤ، میں تیرے مانگنے کی بنیاد پر تجھے آنکھ بھی عطا کروں گا اور اپنے کرم سے تجھے جنت بھی عطا کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار نے حضرت قتادہ کو دنیا میں جنت کی بشارت سنائی اور اپنا لعاب دہن نکال کر حضرت قتادہ کی آنکھوں میں لگایا. اب جو لوگ نبی کی برابری کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا لعاب، ان کا تھوک اگر کسی کی آنکھ میں لگ جائے تو انفیکشن پیدا ہو جائے، ہمیں غیر مہذب کہا جائے، مگر یہ نبی کا لعاب ہے. حضرت قتادہ کی آنکھوں میں لگا کر جب ڈھیلا اٹھا کے رکھا گیا تو قتادہ کہتے ہیں پہلے سے زیادہ آنکھ روشن بھی ہو گئی اور پہلے سے زیادہ خوبصورت بھی ہو گئی. منگتا خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان چند جملوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ دو اشک ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سب لوگ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام.